1000 سال پہلے بلایا تھا، آپ آج جواب دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس نسبت کو زندہ کروا رہا ہے۔ اب حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلا حکم آیا، اے معمر، اے حاجی حج کرنے والے، اپنا لباس اتار دے، ایک خاص وضاقتہ کا لباس پہن لے۔ اسلام صاحب بولے، باری تعالیٰ میں ایسا کیوں کروں؟ میں تو ہارون آباد کا بہت بڑا تاجر، میری کپڑے کی دکان ہے، میں اپنا کدہ کیوں ننگا کروں؟ میرے پاس تو کپڑا بہت ہے۔ شیخ صاحب بولے، میرے پاس کپڑا بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، بھائی تمہارے پاس ہوگا، یہاں پر آئے ہو تو استباق کرنا پڑے گا، کندھا ننگا کرنا پڑے گا۔ باری تعالیٰ ایسا کیوں کریں؟ کیا اس میں بھی کسی کی نسبت ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، جب میرے ابراہیم پہلی بار حرم کعبہ کو تعمیر کر کے اس کا طواف کرنے لگے تھے تو ان کا ایک کندھا ننگا تھا۔ اس نسبت کو زندہ کرو، اس نسبت کو زندہ کرو۔ آپ نے استباق کر لیا، وہ لباس پہن لیا، آگے چلے گئے۔ ہاں باری تعالیٰ آپ کیا کریں؟ فرمایا، یہ میرا گھر ہے، اس کے چکر لگاؤ، آپ چکر لگاؤ۔ آپ چکر لگانے لگ گئے۔ جب چکر لگانے لگے، اس نے پھر روک لیا، یار ذرا رک جاؤ، اللہ کی طرف سے حکم، رک جاؤ۔ باری تعالیٰ کیوں رکیں؟ کیا اب بھی کوئی حکم، کوئی نسبت زندہ کروانا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ جو چکر لگاؤ گے، ان میں جو پہلے 3 چکر ہیں وہ رمی کرو، اکڑ کر چلو، اکڑ کر۔ باری تعالیٰ اکڑ کر کیوں چلے؟ اس میں کون سی نسبت ہے؟ تیری تعلیمات تو یہ ہے کہ لا تمشی علی الارض برہا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ تو تیرا گھر ہے، مقام عز ہے، تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہاں پر اکڑ کر کیوں چلے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، بے شک میری بارگاہ میں کھڑے ہو، میں حکم دیتا ہوں کہ اکڑ کر چلو۔ باری تعالیٰ پیچھے کون سی نسبت ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، دیکھو میرے حبیب کو، جب فتح مکہ ہوئی تھی، میرے حبیب فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ سرداران قریش، ابو سفیان، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، کل سردار، کل کفار اور مشرک حرم کعبہ کے ارد گرد اندر آ کر کھڑے ہو گئے۔ مسلمان فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آؤ عمرہ کرتے ہیں۔ جب عمرہ کرنے لگے، حضور نے روک لیا، بھی صحابہ ٹھہر جاؤ۔ آقا کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو ارد گرد کافر مشرک کھڑے ہو کے تمہیں دیکھ رہے ہیں، پہلے 3 چکر ذرا اکڑ کر لگاؤ تاکہ ان کے دلوں پر تمہاری دھاک بیٹھ جائے، دھاک بیٹھ جائے۔ حضور نے حکم دیا، صحابہ نے 3 چکر اکڑ کر لگائے۔ اللہ رب العزت کو ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک اسے حج کا ایک رکن بنا دیا۔ اب آپ وہاں زمین پر اکڑ کر چلنے کا حکم نہیں، حج کرنے کے لیے رب کے گھر میں جاتے ہیں، حضور کی نسبت کو زندہ کرنے کے لیے اکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نسبت ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت ہے، فقط نسبت ہے۔ پیچھے آپ نے وہ چکر لگا لیے، تھوڑے آگے بڑھے، یہ کیا ہے باری تعالیٰ، آپ کیا کریں؟ وہ فرماتا ہے، یہ ایک پتھر ہے، حجر اسود ہے، اس کو بوسا دو۔ کیوں بوسا دیں؟ ہم تو اسلام میں اس لیے آئے تھے، ہم تو بتوں کے پجاری، 360 بتوں سے گھر کو سجا رکھا تھا۔ اسلام میں تو اس لیے آیا کہ پتھروں سے جان چھوٹ جائے، اس کو کیوں بوسا دیں؟ بڑی لطیف بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں داخل ہوئے، طواف کیا اور حجر اسود کے پاس آ کر رک گئے، بوسا کرتے کرتے رک گئے اور کہنے لگے، اے حجر اسود، انی اعلم انک حجر لن تضرنی ولا تنفعنی۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں ہرگز نہ چومتا، پر کیا کروں، میں نے ایک روز دیکھا کہ میرے حبیب تمہیں چوم رہے تھے، چوم رہے تھے۔ تو گویا زبان حال سے کہہ رہے کہ تجھے نہیں چوم رہا، میں تو اس جگہ کو چوم رہا ہوں جہاں میرے حبیب کے لب لگے ہیں، میں تو اس نسبت کو زندہ کر رہا ہوں۔ یہ نسبت ہے۔ پھر باری تعالیٰ اب کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ صفا اور مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ بھی میری نشانیاں ہیں، ان پر چکر لگاؤ۔ باری تعالیٰ تیری نشانیاں کیسے؟ نہ تو زمین پر کبھی اترا، نہ تو آیا، نہ تو نے چکر لگائے، نہ تو پانی کا محتاج، نہ تو نے چکر لگایا، کچھ بھی تو نے نہیں کیا، تو یہ ہمیں کیوں چکروں میں ڈال رکھا ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نشانیاں کیسے ہیں باری تعالیٰ؟ تیرا تو تعلق ہی نہیں، تو تو نیچے اترنے سے پاک، اوپر جانے سے پاک، سمتوں اور جہتوں سے پاک، بلند ہونے نیچے آنے سے پاک ہے۔ یہ تو بشری خصائص ہیں، تیرے خصائص ہی نہیں ہیں۔ تو تو پانی سے بھی پاک ہے، تجھے تو اس کی بھی ضرورت نہیں، تو بے نیاز ہے، یہ تیری نشانیاں کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں کی نشانیاں ہی میری نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ میرے بندوں کی نشانیاں جہاں میرے بندوں کے قدم لگ جائیں وہ بھی میری شاعر اللہ بن جائے، یہ میری شاعر ہیں۔ اچھا باری تعالیٰ کیا کریں؟ فرماتا ہے ان پر چکر لگاؤ، 7 چکر لگاؤ۔ کیوں لگائیں؟ فرماتا دیکھتے نہیں جب میری محبوب بندی حضرت ہاجرہ اپنے 9 مولود فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس کعبہ کی اس وادی میں بیابوں کے ریگستان میں آئی تھی، یہاں پینے کے لیے پانی نہ تھا، انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان بیٹے کو لٹایا، پانی کی تلاش میں دوڑ کر صفا پر گئی، بیٹے کا خیال آیا تو اتر آئی، بیٹے کو تڑپتا دیکھا تو دوڑ کر مروہ پر چڑھی، پھر بیٹے کا خیال آیا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے تو اتر آئی۔ اس حالت کے اندر انہوں نے 7 چکر لگائے۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اسے قیامت تک اپنی امت کی تعلیمات میں شامل فرما دیا، اور فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والوں اس وقت تک میں تمہارا حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا جب تک یہاں پر آ کر چکر نہیں لگاؤ گے۔ یہ نسبت ہے میری محبوب بندی کی، اس کو بھی زندہ کرو۔ اللہ رب العزت آپ نے دیکھا نسبت کو زندہ کروا رہا ہے، نسبت کو زندہ کروا رہا ہے۔ اب وہاں سے تھوڑی دیر نے فرمایا آؤ تم، میں نے ابراہیم علیہ السلام سے معاہدہ کیا تھا، واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی تعمیر مکمل کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اس کو مکمل کرو، پاک صاف کرو، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اسے مکمل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر حرم کعبہ کی تعمیر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جاتی، رت لینے کا وقت قریب آ جاتا ہے، بیٹے کو ساتھ لے کر ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج تک تیری رضا کی خاطر قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑا تیری رضا کی خاطر، تیری رضا کی خاطر کبھی نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی، باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر اپنے 9 مولود بچے کو بیابوں کے ریگستان میں چھوڑا، اپنی محبوب بیوی کو اپنے سے جدا کیا، باری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، اور آج تک کبھی تجھ سے کوئی صلہ نہیں مانگا۔ تو نے خود وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر مکمل کر تو تجھے صلہ دوں گا۔ باری تعالیٰ آج تیرے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی، تجھ سے صلہ لینے کا وقت ہے، یہ اجرت کا وقت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابراہیم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگتا، سنتے چلے آئے ہیں کہ تو نے ایک ذات ایسی نہیں پیدا فرمائی ہے جسے وجہ تخلیق کون و مکان بنایا ہے، تو جس کے صدقے میں ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کے صدقے میں تو نے جنت کو پیدا فرمایا، اس کے صدقے میں دوزخ کو وجود بخشا، اس کے صدقے میں ملائکہ کو وجود بخشا، اس کے صدقے میں ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، ان کو پہلے پیدا فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اجرت اور کچھ نہیں مانگتا، وہ جو تیرا حبیب امی ہے باری تعالیٰ مجھے اس کا دادا بنا دے، اسے میری نسل میں بھیج دے۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر رب سے رب کے محبوب کو مانگا، اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا، آج ابراہیم نے مجھ سے میرے محبوب کو مانگا ہے، اس کے قدموں کے نشان کو پتھر میں سمیٹ لے۔